ویلکم ہے ناظرین، جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور اس حوالے سے اپوزیشن جس طرح تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں جمع کرا چکی ہے، اور کل رات کو ہم نے دیکھا کہ جو اسمبلی لاجز میں جو کچھ ہوا اس حوالے سے اپوزیشن کا سخت رد عمل بھی آیا۔ آنے والے دنوں میں کیا مشکل صورتحال پیش آ سکتی ہے؟ جو ممبران حکومت کے خلاف جائیں گے یا اپوزیشن لاہ عمل اختیار کرتی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق صدر سابق ایم این اے شیخ طارق رشید موجود ہیں۔ ہم ذرا ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ شیخ صاحب، کل ہم نے دیکھا پارلیمنٹ لاجز میں جو کچھ ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے کارکنان آئے تھے، حکومت یہ کہتی ہے کہ جتھا آیا تھا۔ کیا یہ پہلے بھی ماضی میں ایسا کچھ ہوا ہے یا ابھی یہ صورتحال بن رہی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کل رات کے واقعے کے حوالے سے ایک دو باتیں کروں گا۔ کل رات کو جو انہوں نے بزدلانہ حرکت کی ہے، یہ آج سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئی، اور اگر اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کے کوئی کارکن اگر ادھر آئے ہی تھے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ بھی وہ کوئی پولیس تھی یا کوئی فوج تھی جو کوئی حملہ کرنے آ گئی ہیں۔ ان کے سیکورٹی کے لوگ تھے، اور ہر ایم این اے کے ساتھ لوگ اس طریقے سے آ جایا کرتے ہیں۔ آپ خود بھی ایم این اے رہے ہیں تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں داخل ہونے کا، مہمانوں کا یا آپ کی پرسنل سیکورٹی کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ وہ جو ایم این اے ہوتا ہے، وہ ایم این اے کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اندر آنا ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہوتا، اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہوتی، اور وہ آرام سے اندر ایم این اے کے کہنے پہ وہ اندر آ جاتے ہیں۔ اور یہی ہوا رات کو بھی، جو ایم این ایز تھے ان کے ساتھ جو لوگ تھے اور وہ سول رضاکار تھے ان کے، وہ لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں تو، اور وہ پرامن طریقے سے اپنا وہاں پہ تھے، آئے ہوئے تھے۔ جہاں پہ ایم این ایز کی رہائش ہے، پہلے ماضی میں کبھی وہاں پولیس داخل نہیں ہوئی؟ کبھی نہ پولیس نے یہ حرکت کی ہے، نہ کبھی داخل ہوئی ہے۔ یہ پہلی دفعہ یہ واقعہ سرزد ہوا ہے۔ یہ پہلی بار یہ بھی تو ہوا ہے کہ ایک جو پرائیویٹ فورس تھی اس نے مارچ کیا، اس نے کہا کہ ہم جہاں پہ پہنچ گئے ہیں ہم ذمہ داری سنبھالیں گے، یہ بھی تو پہلی بار ہوا ہے۔ لیکن جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، اور جو یہاں پہ اس حکومت نے ایک ماحول جو ہے بنایا ہوا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ اس وقت سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور اس حکومت سے ہمیں کوئی بھی امید اچھی نہیں ہے۔ یہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوں کیا گے۔ یہ کوئی عام بات ہے، آسان بات ہے کہ ایم این اے جو کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ حلقے کے لوگوں کو نمائندہ ہوتا ہے، اس سے کوئی غائب کر لی؟ کوئی عام بات تو نہیں ہوتی، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ غائب ہو جائیں؟ یہ رات کو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ دن دہاڑے انہوں نے دندناتے ہوئے پولیس کے ساتھ ہمارے ایم این ایز اٹھا لیے ہیں، تو ان سے کوئی چیز بعید ہے؟ یہ دیکھیں نا، خود انہوں نے ایک چیز کر کے دکھائی ہے۔ چھانگا مانگا کی سیاست کا بلیم تو آپ کی پارٹی پہ لگتا ہے۔ دیکھیں، ہماری کوئی چھانگا مانگا کہ اگر سیاست تھی بھی تو وہ کوئی اس طریقے کی کوئی وہ کارروائی نہیں تھی کہ پولیس آ کے اور جو ہے ہمارے ایم این ایز کو اٹھا کے لے جائے۔ یہ تو پہلی دفعہ اس پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ تو اور یہ بھی جو ہے اپنا ایک قابل ذکر بات ہے کہ جب مولانا نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کارکنوں کو رات کو جو کال کی ہے، رات کو 11 بجے تمام پاکستان جیم ہو گیا تھا، ملتان بھی، لاہور بھی، کراچی بھی، تمام ملک کو جیم کر دیا، اور ان کو پھر سارے کارکنوں کو اور ایم این ایز کو چھوڑنا پڑا رات کو، ورنہ اگر یہ وہ نہ چھوڑتے تو آج جو ہم نے لاہ عمل اختیار کرنا تھا 9 بجے کے بعد، تو اس سے ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، 172 ایم این ایز، اب 8 سے 10 دن ہیں، تقریباً 8 سے 10 دنوں میں چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ 172 ایم این ایز کو مینیج کرنا، اسمبلی میں لے کے آنا اور پھر عدم اعتماد کمزاب کرنا، یہ کتنا مشکل ٹاسک ہے، اور اس کے لیے آپ کی پارٹی کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ لوگ ہیں اس وقت بکھلائے ہوئے، ان سے کوئی بھی بعید نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی حرکت ایسی کریں کہ جس کی وجہ سے عدم اعتماد میں کوئی رکاوٹیں آ جائیں۔ لیکن الحمدللہ ہم پوری طریقے سے تیار ہیں، ہم ہر طریقے سے تیار ہیں، اور پر امید بھی ہیں کہ الحمدللہ 172 نہیں، اس سے کہیں زیادہ کی فگر ہم وہاں پہ لے جانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن میں اسے حکومت وقت کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی، ہمارے ایم این ایز کو ہراساں کیا یا کوئی اور ایسی حرکت کی، تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ کوئی کمپلینٹ جنوبی پنجاب میں آپ کو ملی ہے کہ آپ کے ایم این ایز ایم پی ایس پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہو؟ دیکھیں، ابھی تو کوئی ایسی نہیں ہے، لیکن ان سے کوئی چیز بھی خارج از امکان نہیں ہے۔ یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے ہمارے ایم این ایز کو اور ہمارے لوگوں کو جو ہے ہراساں
کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن الحمدللہ ہمارے جو ہے ایم این ایز ہیں انہوں نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی اور کارکنوں نے جو ہے پوری اپنی تیاری کی ہوئی ہے اور وہ ہم انشاءاللہ بڑے حفاظت کے ساتھ اپنے اسمبلی تک پہنچائیں گے. ڈی چوک پر ایک دھرنے احتجاج اور ایک جلسے کا بھی اعلان کیا گیا. پی ٹی آئی نے کہا کہ ایک بڑا جلسہ ہوگا ڈی چوک پر, تمام کارکن جمع ہوں گے, تو آپ لوگ بھی وہاں پہ جائیں گے؟ دیکھیں اگر ہماری پارٹی اگر ہمیں کال دے گی اور مناسب سمجھے گی تو یہ انشاءاللہ پورے ملک سے اتنی بڑی تعداد میں وہاں لوگ ہوں گے کہ اس پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا. یہ نیازی صاحب تو ایک دیوانے کا خواب والی بات کر رہے ہیں نا, ان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پلے تو صرف اب یہ رہ گیا ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہو اور ایسی گندی لینگویج استعمال کرے جو کراچی اس نے استعمال کی ہے یا میلسی میں کی ہے, تو یہ وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتا. انہیں کافی زیادہ رسپانس پبلک کا ملا. میلسی میں کافی لوگ جمع تھے, کراچی میں تھے, وہ دیر میں جا رہے ہیں, پھر پنجاب حافظ آباد میں جائیں گے. وہ پبلک کو بتائیں گے کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے, کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کوئی ایجنڈا ہے؟ کیونکہ سفرات تو مل رہے تھے کہ ایجنڈوں والی جو الزامات ہیں یہ کس حد تک صداقت ہے, یہ خالی پروپیگنڈا ہے؟ دیکھیں پبلک کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پبلک ایک ایک چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. آج 4 سال ہونے کو آ گئے ہیں اور پبلک نے ایک ایک چیز, اس کی جھوٹ, اس کی سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. 4 سال تک یہ شخص جو لوگوں کو آنکھوں میں دھول جھونکتا ہوا آیا ہے اور لوگوں کے جذبات سے کھیلتا ہوا آیا ہے, اب لوگوں نے اس کو پڑھ لیا ہے اور دیکھ لیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پبلک اس کے اب آئندہ جھانسے میں نہیں آئے گی. اگر کرائے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کو پبلک کا رسپانس کہہ دیں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا. انشاءاللہ پبلک آپ دیکھیں گے کہ جب یہ اس ملک کا وزیر اعظم نہیں رہے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پبلک کس طریقے سے جوش اور کس طریقے سے یہاں پہ جلسے کرتی ہے اور کس طریقے سے جو ہے اپنا خوشی کا اظہار کرتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد فرض کیا کامیاب ہو جاتی ہے؟ کیونکہ پہلی بار ہی پیش ہو رہی ہے اسمبلی میں, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کامیاب ہوگی, پہلے بھی ہوئی تھی لیکن وہ ناکام ہوئی تھی. اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر معاملات کس حد تک طے کیے جائیں گے؟ پھر جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے, آئی ایم ایف ہے, کیا جو جماعت آئے گی وہ ان چیزوں کو مینیج کر پائے گی؟ دیکھیں انہوں نے ملک کو آج سے 20 سال پہلے کے دور میں دھکیل دیا, بلکہ اس سے بھی بری اس وقت ملک کی حالت ہے. بجلی کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے ابھی اعلان کیا تھا کہ ہم بجلی اور پیٹرول نہیں بڑھائیں گے. آج بجلی کے جو ریٹ ہیں 5 روپے 90 پیسے انہوں نے بڑھا دیے ہیں. کل آئل کھانے کا بڑھ گیا ہے. یہ یو ٹرن ہے ان کا. یعنی کہ یہ تو وہ حالات ہیں کہ جو اپنے منہ سے انہوں نے اعلانات کیے تھے آج اسی کی نفی کر رہے ہیں 1 ہفتے بعد ہی. آج کل مریم نواز خاموش ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ مریم نواز اپنا کردار ادا کر رہی ہیں پوری طریقے سے. عدم اعتماد کے لیے وہ اپنا ورک کر رہی ہیں مکمل ماشاءاللہ, اور بڑی متحرک طریقے سے اور بڑے بھرپور طریقے سے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ دیکھیں گے یہ تحریک اعتماد کتنی جاندار ثابت ہوگی. اچھا, لاسٹ میں ہم سے یہ جاننا چاہیں گے جنوبی پنجاب کی جو صورتحال ہے, جنوبی پنجاب میں نون لیگ کی پوزیشن کیسی ہے, اور عدم اعتماد میں نون لیگ کیا یہاں سے بھی پی ٹی آئی کو مشکل ٹائم دے گی؟ دیکھیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں حمزہ شہباز شریف صاحب 2 دفعہ یہاں ملک جنوبی پنجاب کے دورے پہ تشریف لائے ہیں اور لوگوں نے جس والانہ انداز میں ان کا استقبال کیا اور پذیرائی دی ہے یہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنوبی پنجاب جو ہے اب وہ حق اور سچ کو جان چکی ہے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بھرپور طریقے سے ساتھ ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو کامیابیاں اس دفعہ جنوبی پنجاب میں ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پنجاب میں بھی کہیں نہیں ہوں گی. پورے پنجاب میں بھی کہیں نہیں ہوں گی. آپ کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, جس طرح آپ نے جانا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے شیخ طارق رشید کا یہ کہنا ہے کہ عدم اعتماد کو کامیاب کرایا جائے گا, اور اس حوالے سے ان کی پارٹی نے مکمل طور پر تیاری کر رکھی ہے, اور اگر قیادت نے ان کو اسلام آباد بلایا تو وہ کارکنان کے ساتھ وہاں پہ پہنچیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا صورتحال بنتی ہے. ہم مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے, آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا بھی موقف جانا. پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہے, اور جو وزیر اعظم عمران خان نے بھی اور پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ ہے انہوں نے اب
डी चौक पर ایک بڑے جلسے کی بھی دعوت دی ہے کارکنان کو. اس حوالے سے اب پاکستان تحریک انصاف کتنی پر امید ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، رہنما ہیں، وہ اس حوالے سے کیا تیاریاں کر رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ملتان کے سابق ڈویژنل صدر جاز حسین جنجوعہ ہمارے سے موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال پر کیا کہتے ہیں. جاز بھائی، اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تیار ہوں، اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم بھی تیار ہیں، نمبر پورے ہیں. ایک کارکن کی حیثیت سے اس وقت کیا آپ لوگ بھی گھبرائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کیا ہمارے ساتھ؟ بالکل نہیں گھبرائے بھجن. آپ کو کون سا عمران خان کی سپیچز، عمران خان کی گفتگو آپ کو گھبرائی نظر آتی ہے؟ یہ تو ان لوگوں کی گھبراہٹ ہے. کتنے وہ لے کے اپنے ان طلباء کو جو بیچارے پڑھنے آتے ہیں، ماں باپ پڑھنے کے لیے مدرسوں میں بھیجتے ہیں، جتنے ان کو گنڈوں کی شکل میں بنا کر پارلیمنٹ میں گئے. آپ نے آج ٹی وی پہ سارا دیکھا ہوگا، وہ جو سی سی فوٹیج کیمرے پہ کتنے لوگوں کو لے کے اندر گھسے ہیں. یہ میں نے کا حق ہے کہ میں نے اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے لوگوں کتنے لے کے جا سکتا ہے. میں بھی جاتا رہتا ہوں ان دوستوں سے ملنے کے لیے. ایک بندے کے لیے اس کو فون کرنا پڑتا ہے گیٹ پہ بھی، آپ اس کو اجازت دیں، اجازت ہے اندر آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. دو ہوتے ہیں تو دو کا نام لکھوانا پڑتا ہے. جس طرح انہوں نے بتایا گیٹ پہ قبضہ کر کے اندر گھسے. گھبراہٹ کا شکار تو وہ ہیں. لیکن ڈر بھی تو ہوتا ہے کہ کہیں ایم این اے غائب نہ ہو جائے. کیوں ہو جائیں؟ ڈر تو ہمیں ہے، ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے خان صاحب آخری گیند تک کھیلنے والے کھلاڑی ہیں، ایک کپتان رہے ہیں. وہ تو آخری گیند تک کھیلتا ہے. اس کو تو اب مزہ اب آنے لگا ہے. یہ 3 ساڑھے 3 سال سے پہلے دن سے اس کو آؤٹ کر رہے تھے. ہم اس کو سلیکٹڈ وزیر اعظم فلاں 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 فلاں. مطلب میں کل آج دیکھ رہا، شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا. نیازی بھگوڑا کہہ رہا تھا اللہ کے ولی ابھی بھائی تمہارا بھاگا ہوا ہے، بیٹا تمہارے بھاگے ہوئے ہیں، داماد تمہارے بھاگے ہوئے ہیں، ابھی بھی تم اس کو بھگوڑا کہتے ہو. 2 دفعہ پاکستان چھوڑ کے تم لوگ بھاگے ہو، اپنے عوام کو چھوڑ کے گو یہاں مار کھانے کے لیے نون لیگ کے کارکنوں کو. تو آپ اس لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو جو پاکستان کے لیے محبت بھی کرتا ہو، پاکستان کا سچا محافظ بھی ہو. آپ دیکھیں کس طرح وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خان بات کر رہا ہے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر پہلے کچھ خاموش تھے، اب کچھ دنوں سے پھر دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے. ہم نے میلسی کے جلسے کے بعد دوبارہ سے انرجی ملی ہے. اگر دوبارہ ڈی چوک پر جس طرح بلایا جا رہا ہے تو اس حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ آپ بھی کوئی قافلہ لے کے جائیں گے؟ انشاءاللہ، کیونکہ میرے پر ذمہ داری بالکل نہیں ہے اس وقت. میں صدر نہیں ہوں. جو میرے دوست احباب، میرے کارکن میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ لے کے، کیونکہ اس وقت تنظیم ہے نہیں. اس وقت بیسیکلی کوئی تنظیم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے، میرے جیسے جو عمران خان سے ان کو محبت ہے، پاکستان سے محبت ہے، عمران خان سے محبت ہے، وہ تو 100% جائیں گے. ہم تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی عادی ہیں، اور ہم جتنے دن بھی وہاں دھرنا رہا، ہم وہاں پورا کا پورا اپنا بزنس کا کاروبار گھر چھوڑ کے وہاں رہے، اور 100% جائیں گے. ہمارے قائد نے کال دی، ہم جائیں گے. آپ پر امید ہے کہ عدم اعتماد کے بعد آپ لوگ جشن منائیں گے اور یہ سارا کچھ چلے گا؟ دیکھیں نفافل، ہم شکرانے کے ادا ضرور کریں گے. جشن کس بات کا منائیں گے؟ کوئی ہمیں جشن منانے کی ضرورت نہیں. یہ تو کئی دنوں سے کر رہے ہیں. جب آپ کے سینٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب بنے تو اپنا اپوزیشن نے کہا کہ آپ بالکل فارغ ہو گئے، اب آپ کو اعتماد کا ووٹ لیا خان نے. مطلب ان کی خواہش پہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد بھی اگر یہ چوں چوں کا مربع جتنا کٹھا ہے تو آپ کے سامنے آپ کو تماشا انشاءاللہ لگ رہا ہے. اب تو مزہ آتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ اگر پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے یا جس طرح پنجاب اسمبلی میں کوئی ایم پی اے پی ٹی آئی سے بغاوت کرتا ہے تو کارکنان اس کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے، یہ کہا گیا. فواد چودھری نے کہا اور یہ کہا گیا. تو کیا اس حوالے سے کوئی ہے کہ اگر کوئی آپ کا ایم این اے باغی ہو جاتا ہے؟ فواد چودھری صاحب کا ایک اپنا موقف ہے، وہ اپنے حلقے میں اپنے علاقے میں ضرور کریں. اگر ہمارا کوئی بندہ منہ موڑتا ہے، کیونکہ اس نے ووٹ لیے عمران خان کے نام پر. آپ کو سب کا پتہ ہے جنہوں نے پہلے مختلف پارٹیوں میں ووٹ لیے ہیں، عمران خان کی پارٹی میں آنے کے بعد انہوں نے ووٹ لیا، تو اس کا مطلب ہے وہ خان صاحب کا ووٹ ہے. اب جیسے ہی انشاءاللہ اگر کوئی پہلے تو جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اگر کوئی جاتا بھی ہے تو اگلے الیکشن میں خود احتساب ہو جائے گا. ہمیں کسی کے گیٹ پہ جانے کے ضرورت نہیں ہے، اس کے گھیراؤ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کو گھیراؤ الیکشن میں یہی جمہوری طریقہ، ہم یہی کریں گے انشاءاللہ. جو صورتحال رہی مقامی سطح پر رہی، اگر ہم پارٹی تنظیم کی بات کریں تو کافی زیادہ اختلافات رہے. پھر مہنگائی نے پبلک کی طرف سے بھی کافی زیادہ مشکل آپ پہ رسپانس تھا. کیا سمجھتے ہیں عام آدمی ہے وہ خان صاحب کی قیادت پہ اعتماد کرنے کو اس وقت تیار ہے یا وہ بھی گھبرائے ہوئے؟ کیونکہ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں مہنگائی کا کافی زیادہ لوگ شکوہ کرتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں صاحب، میں دیکھیں میں ایک کارکن، سیاسی کارکن ہوں. 77 سے میں مختلف مطلب جلسے، جلوس، احتجاج میں شروع سے دیکھ رہا ہوں. جب میں جماعت اسلامی میں بھی تھا تو ہم مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کرتے تھے. مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں
25 साला रिकॉर्ड टूटे हैं। इंग्लैंड में 30 साला रिकॉर्ड महंगाई का टूट गया, बिल्कुल लोग बड़े परेशान हो गए, थक गए, पूरी दुनिया में महंगाई है। अभी भी पेट्रोल डीजल, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि यूएई से भी सस्ता है, और आपको भी पता है, आप मीडिया के लोग हैं, इस वक्त हमारे इस जो पाकिस्तान है, इसमें पूरी दुनिया में इंतहाई चीज़ें भी सस्ती हैं, पेट्रोल भी सस्ता है। हाँ, इनकम सोर्स हमारे बढ़ने चाहिए थे, जो नहीं बढ़ सके। अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छी कामयाबी मिली है, किसानों को अच्छी कामयाबी मिली, 3-4 क्रॉप्स बेहतरीन हुए हैं और उनके रेट्स भी ठीक मिले हैं। उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन इसमें बड़ा ठीक ठाक ऊपर गया, बूस्ट गया है। और सबसे अहम है, बल्कि आपकी साथ साथ अगर मुझे इजाज़त देंगे तो मैं हेल्थ कार्ड के मुतालिक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। लोग परेशान हैं कि शायद हमें कार्ड मिलेगा, उन सब का जो शनाख्ती कार्ड है वो उनका हेल्थ कार्ड है। किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, कोई ऑपरेशन करवाना है, ऑपरेशन से रिलेटेड कोई काम है, जाके अपना शनाख्ती कार्ड ले जाएं, कोई हेल्थ कार्ड की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन जाके ऑपरेशन करें। ये इतना बड़ा तोहफ़ा 10 लाख रुपए फ़ी घर को देना, ये छोटी सी बात है। आप कह रहे हैं आपकी गवर्नमेंट के, अच्छा मेलसी में जलसा किया, उसके अलावा कराची में किया, दीर में करने जा रहे हैं, उसके अलावा हफ्साबाद में, मुल्तान या साउथ पंजाब में भी कोई प्लानिंग हो रही है कि कोई जलसा यहाँ पर किया जाएगा, होता है यहाँ पर, तो फिर कारकुनान का क्या रिस्पॉन्स होगा? ये पहले से बढ़ के आएंगे कारकुनान। आपको तो ये पीटीआई के कारकुनान क्या चेंज करेंगे, जगह वही रखी जाएगी? वही रखेंगे जी, उससे डबल आपको लोग दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये बिल्कुल आप देखें कि जो खान साहब कर रहे हैं अपनी आने वाली नस्ल के लिए कर रहे हैं। जिस तरह मेरे एक मुझे शोबा दिया हुआ है, शजरकारी का दिया हुआ है, आप देखें कि उसमें हमने कितनी मेहनत की है अपने आने वाली नस्ल के लिए, वोटों के लिए नहीं किया, ये आने वाली नस्ल के लिए, ताकि खान साहब जो कुछ इस वक्त कर रहे हैं अपने आने वाली यूथ, आने वाली नस्ल, अपने पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो आप पर उम्मीद है कि जो अदम एतमाद है वो नाकाम होगी? बिल्कुल 100% पूरी उम्मीद हूँ, कुछ भी नहीं होने जा रहा। कारकुनान में मायूसी नहीं है? नहीं, बिल्कुल मायूस नहीं। कारकुनान आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जितनी सपोर्ट कारकुनान की है, मैं समझता हूँ कि शायद MNMPS की उतनी सपोर्ट खान को नहीं होगी जितनी कारकुनान की है। जितनी सपोर्ट कारकुनान के, या आपने इस हवाले से मौक़िफ़ जान रहे हैं। और ये अदम एतमाद के बाद जो सूरत हाल बन रही है, वहाँ पर नू लीग, वहाँ से पाकिस्तान पीपल पार्टी, JUIF, और उसके अलावा बाकी जमातें भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। अच्छा, काफ़ी तनकीद की जा रही है बिहेवियर पे कि प्राइम मिनिस्टर को ये लहजा नहीं अपनाना चाहिए। वहाँ से हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कल प्रेस टॉक की, मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं। तो इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी जारी है, और कल रात को एहतजाज भी किया गया, मुल्तान बोस्टन रोड भी बुला किया गया। अपोजिशन का जो इस हवाले से लाहे अमल सामने आ रहा है, अपोजिशन अगर मज़ीद एग्रेसिव पॉइंट पे आती है, मज़ीद इस हवाले से एहतजाज की कॉल देती है, तो उस वक्त आप अपनी हुकूमत को क्या मशवरा देंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? देखें, एहतजाज की कॉल मौलाना साहब ने हारे हुए जवारी ने रात को दी थी कॉल, फ़ौरन वापस ले ली। आज मुझे पता चला है वो नफल शुक्राने के भी पढ़ेंगे, शायद अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने के लिए नफल शुक्राने के पढ़ेंगे कि हम बेइज्जती से बच गए हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम जिस रवैये पे जा रहे हैं ना जी, हमें अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा। और खान साहब को जिस बात का ये गुस्सा था कि चोर मचाए शोर, मतलब मौलाना फजल रहमान पहले दिन से असम्बली को नहीं मान रहे और उसको पूरे तरीके से इंजॉय भी कर रहे हैं, और कल अपने गुंडे भी अंदर घुसाए हैं। शहबाज शरीफ साहब उसको चोर कह रहे हैं, भगोड़ा कह रहे हैं, जबकि अपना भाई, अपना बेटा, अपना दामाद बाहर है। मतलब कितना तजाद है। फिर उनकी वाइफ पे बातें करना जिसका सियासत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। पहले उनकी पहली वाइफ पे भी जिस तरह तोहमतें लगाई गई और जो बातें की गई, जितने पर FIR कटाई गई, वो आपके सामने हैं। फिर रोते क्यों हैं? यही नवाज शरीफ फैमिली ने बेनज़ीर की पिक्चरें गिराई थी जहाज़ से, उस वक्त क्यों नहीं नज़र आया? शहबाज शरीफ कहता था पेट फाड़ के मैं निकालूंगा, जरदारी कहता था ये इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये सारे चोर क्यों इकट्ठे हुए हैं, आप ये तो देखें। तो ये उनकी उस रवैये से, इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं है, उसको गुस्सा भी आता है हर बात पे। जो एक बंदा अपने दिल लगाई से काम कर रहा हो और पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए स्पेशल, और उसको कहा जाए यहूदी एजेंट है, जिसने UNO में खड़े होके इस्लाम फोबिया पे बात की, कश्मीर पे बात की, और पूरी मुसलमान उम्मा पे बात की, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे बात की। उसके बाद ये लोग इस तरह की बकवासबाजी करें तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? जो दिल का सच्चा इंसान होता है, मुनाफिक नहीं होता, उसको गुस्सा ज़रूर आता है। गुस्सा ज़रूर आता है। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि अखलाकियात का दामन अपनाना चाहिए। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर हम कारकुनान की बात करें, रहनुमाओं की बात करें, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतमिन नज़र आ रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि उनकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में
کیا صورتحال واضح ہوتی ہے. اور اگر ہم بات کریں اپوزیشن کی جانب سے تو وہ بھی کافی زیادہ پراعتماد نظر آ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 172 سے زیادہ ممبران کو اسمبلی میں لے کے آئیں گے اور اس حکومت کو چلتا کریں گے. دوسری جانب جو حکومتی نمائندگان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ماضی کی طرح اس بار بھی ناکام ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی. ناظرین، جیسے کہ ملک بھر میں سیاسی ٹیمپریچر اس وقت ہائی ہے اور حکومت کے خلاف اپوزیشن تحریک عدم اعتماد جمع کرا چکی ہے. ہم نے کل رات کو بھی دیکھا جو کچھ اسمبلی لاجز میں ہوا. اس حوالے سے اپوزیشن کی جانب سے شدید رد عمل بھی آ رہا ہے. اپوزیشن کہتی ہے کہ اب حکومت کو گھر بھیجا جائے گا، جبکہ حکومتی جماعت یہ کہتی ہے کہ اس بار بھی اپوزیشن ناکام ہوگی. آج ہم ملتان کی عوام سے جانیں گے کہ وہ اپوزیشن اور حکومت کے ان جو بیانات ہیں وہ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپوزیشن نمائندگان سے بھی بات کریں گے، حکومتی نمائندگان سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اور اگر ناکام ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے ورکرز کا کیا رد عمل ہوگا، اور اس ساری صورتحال پر عام عوام کیا رائے رکھتی ہے. اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ذرا ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہوگی؟ بالکل کامیاب ہوگی. اس لیے کامیاب ہوگی یہ کچھ کر رہا ہے، یہ اچھے کام نہیں کر رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی دباؤ پر یہ اپوزیشن سارا کچھ کر رہی ہے. تو اب سب سے پہلے بیرونی دباؤ ہوتا ہے نا. کتنے سال سے 47 سال ہو گئے ہیں. بیرونی دباؤ آتا ہے. وہ ملک کی مفاد پہ کیسے سمجھوتا کرے گا؟ نہیں، ملکی مفاد کون سا ملکی مفاد؟ مہنگائی دیکھے کتنی ہو گئی ہے. کون سا ملکی مفاد؟ یا تو ہو نا اگر یہ اچھے کام کرے، ہسپتال، تعلیم، یہ وہ ہر چیز، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. یہ صورتحال جان رہے ہیں. ہم مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں. وجن کیا حال ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیریت سے. اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے، کیا سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہوگی؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کامیاب ہوگی. اس کی دو ریزنز ہیں سر. اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ عوام جو ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام ساتھ ہے عمران خان؟ جی بالکل عمران خان کے ساتھ ہے عوام. دوسرا میرے خیال میں کہ اپوزیشن اس وقت بہت غلط ٹائم پہ یہ ساری جو ہے نا سچویشن کو پرفارم کر رہی ہے، کیونکہ اس وقت ملک کو بہت زیادہ سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے نا اس وقت اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ ملک کی سالمیت کو دیکھتے ہوئے یہ سارے ہتھ کنڈے چھوڑ دے اور عمران خان کو ایٹ لیسٹ 5 سال کا ٹینیور جو ہے نا وہ مکمل کرنے دے. 5 سال میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو وعدے کیے وہ پورے کر لیں گے؟ کیا ہوگا سر؟ دیکھیں ابھی گورنمنٹ ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور امید ہے کہ وہ ڈیلیور کر جائے گی. لیکن دیکھیں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ سارے چور لٹیرے اکٹھے ہو گئے ہیں. جب کسی علاقے میں یا کسی بھی شہر میں کوئی ایک ایماندار تھانے دار آئے تو وہ کہتے ہیں نا سارے چور اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ اپوزیشن ساری اکٹھی ہوگی کیونکہ عمران خان ایک ایمان تھانے دار کی صورت میں ان کے اوپر آ گیا. کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے وہ ناکام ہوگی، اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو مزید ٹائم دیا جائے. ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں، ذرا ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد آئی ہے اس پر عوام کیا کہتی ہیں. ہم بات کریں. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں. وجن کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے اسمبلی میں، کیا سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہو پائے گی؟ نہیں، کامیاب نہیں ہوگی. بالکل یہ ایک ڈرامہ کیا ہے اپوزیشن نے کہ صرف اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے، اور اس کا عوام سے کوئی مفاد نہیں ہے. عوام کا کسی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ان کا صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنا یہ حرب استعمال کرتے ہیں. پھر جن کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر یہ اب بیک ہو جاتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ گورنمنٹ کو رہنا چاہیے. ہاں جی بالکل رہنا چاہیے. اپوزیشن کہتی ہے مہنگائی کافی زیادہ ہو گئی ہے، عوام کافی پریشان ہے. مسئلہ ہے، کرونا ہے، پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے.
लोग अब बाहर से इधर आ रहे हैं महंगाई से तंग होकर। पेट्रोल $132 पे चला गया, फिर भी यहाँ 150 पे ठहरा है, हालांकि 300 रुपये रेट बनता है। हमें रिलीफ मिल रहा है, अपोजिशन को रिलीफ नहीं मिल रहा, वो अपने रिलीफ के लिए गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं। इसलिए आप कह रहे हैं कि अपोजिशन चाहती है कि हुकूमत चली जाए, नहीं इसलिए आप कह रहे हैं कि अपोजिशन चाहती है कि हुकूमत चली जाए। जी, वो चाहते हैं चली जाए, हमारे मफादात और पैसा सेफ हो जाए, जो लूटा हुआ पैसा है वाले से सबको जेलों में डालना चाहिए, रिलीफ नहीं देना चाहिए खान साहब को। बहुत हो गया, 4 साल हो गए हैं, ज़्यादा रिलीफ सही नहीं है। इस हवाले से आप जानते हैं कि इनका ये कहना है कि जो अपोजिशन है वो चाहती है कि उनको इस हवाले से फ़ायदा पहुँचे और ये हुकूमत चली जाए। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या समझते हैं, हुकूमत को जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। इस हर बंदा चाहता है कि हुकूमत ये चली जाए, ये नाकाम तरीन हुकूमत है, इसने कुछ भी नहीं किया आवाम के लिए। एक हुकूमत कहती है कि हमें अब आलमी साजिश के तहत घर भेजा जा रहा है, हम इस वक्त मजबूत हैं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, अपोजिशन 172 नंबर पूरी नहीं कर पाएगी। आप क्या समझते हैं कि अब अपोजिशन कामयाब हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी इंशाअल्लाह। वजह क्या है, हुकूमत को जाना क्यों चाहिए? हुकूमत को इस वजह से जाना चाहिए, लोग इस वक्त परेशान हैं महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से। इन्होंने जो वादे किए थे कि हम जो है ना 50,000 घर देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, फलां करेंगे, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ये नाकाम तरीन हुकूमत है। और जो इमरान खान है इसको तो चलाना ही नहीं आती हुकूमत, ये तो ऐसा नाअहल आदमी है। तो बेहतर ये है कि इसको जो है ना घर जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, हुकूमत कायम रहनी चाहिए या इसको घर भेजना चाहिए? हुकूमत को जाना चाहिए। ये हुकूमत चला नहीं सके पीटीआई वाले, जिस तरह हुकूमत करने का हक था वैसे नहीं कर सके, और महंगाई पर भी किसी चीज़ पर तो इनको कंट्रोल है ही नहीं, इस लिहाज से इनको छोड़ देना चाहिए। इनकी इज्जत महंगाई तो आलमी प्रॉब्लम है, हमारा इशू नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। सर कुछ मामलात ऐसे भी हैं जो लोकल लेवल पे भी तो महंगाई हुई पड़ी है ना। सारा कुछ आलमी तो पेट्रोल है या किनोला ऑयल वगैरह है, बाकी चीज़ें क्या हैं, बाकी भी बैनुल अक़वामी है। हुकूमत अपनी गवर्नेंस को बेहतर नहीं कर पाई। नहीं, कुछ बेहतर नहीं कर पाई, कुछ नाअहल तरीन हुकूमत है, और इसके साथ वही बंदे हैं जो पहले ही करप्ट थे। इमरान खान माजी में जो कुछ थे क्रिकेट के हवाले से, बाकी इस हवाले से फेल है। क्या इस वजह से इमरान खान को अब जाना चाहिए? जाना चाहिए, इज्जत इनकी इसी में है, ये इज्जत से चले जाएं, बेहतर है। आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहिए? बताइएगा क्या कहना चाहिए? सब क्या किया उन्होंने, वही काम है, उससे बड़े आ जाएंगे। ये थोड़ा ख्याल, आप कहते हैं हुकूमत कायम रहे? कायम रहे, क्यों नहीं पूरा करे, ये 5 साल पूरे करे फिर इलेक्शन करे। ठीक है, तो अब अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई है, आप कह रहे हैं कि वो नाकाम हो गई? नहीं, मुकाबला करें, वो तो कह रहे हैं 100 लेके आए मेंबर इतने। जो उन्होंने काम किया है, जो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों को उन्होंने बंद किया है बिला वजह, हैं जी, ये कोई अच्छा काम किया है इन्होंने? ये तो उल्टा बदनामी हुई है हुकूमत की। अच्छी बात नहीं है। अब ये क्या दे रहे हैं, ये तो आलम है। और जो हमारे हवाले से आप आवाम का रद्द-ए-अमल जान रहे हैं कि कहीं पर कहा जा रहा है कि हुकूमत की जो पॉलिसी है वो आवाम दोस्त नहीं है, और कहीं पर ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को कायम रहना चाहिए। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जान लेते हैं कि वो क्या अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? ठीक। आपने वोट कास्ट किया था इलेक्शन में? जी, इमरान खान को दिया था। इमरान खान को। अब कहा ये जा रहा है, अपोजिशन ये कहती है कि इमरान खान को अब घर जाना चाहिए, आप क्या कहते हैं? नहीं, इमरान खान को अभी रहना चाहिए। जी, इमरान खान सही है। अभी आप क्या कहेंगे, इमरान खान को जाना चाहिए, रहना चाहिए? बस अल्लाह ही जानता है, हम कहते हैं रहे। ठीक है, अपोजिशन कह रही है कि आप बहुत हो गया है, महंगाई काफ़ी की है, हम कहते हैं जाए। वैसे तो लोग कहते हैं महंगाई है, गरीबों का जो है वो बेड़ा बोल रहा है, उनको नहीं मिल रहा कोई चीज़, हर चीज़ महंगी है। लेकिन आप कहते हैं फिर भी इमरान खान रहे फिलवक्त। अब क्या कह सकते, गरीब की क्या सुनेंगे, हम बोलेंगे भी नहीं रहे तो क्या नहीं रहेगा। इस वक्त सूरत हाल है उस वाले अस्पताल का है, वो कोई नहीं सुन रहा, कोई दरख्वास्त लिखवाते हैं, हमारे बंदों को फायर मारा है बंदों ने, नाजायज़ असला जाके वो गंदों में छुप के बैठे हैं, उनको जो है ये यकीन है आम आदमी के मसाइल हैं। आम आदमी ये भी कहते हुए नज़र आता है कि हमें अपने जो आम आदमी के मसाइल हैं उससे ज़्यादा कंसर्न है। अब देखना ये है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो रस्साकशी जारी है ये किस हद तक जाती है। हम ज़रा अपोजिशन के पास भी जाएंगे, उनसे भी जानते हैं वो सारी सूरत हाल पे क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।